احمد جاوید صاحب ناسبی ہو گئے، پہلے نہیں تھے وہ۔ اس وقت اہل سنت میں کسی بھی ناسبی کا آپ نام لے لیا تو ان کے ہاں اس کا نام گالی ہے۔ بھئی گمراہی ہر طبقے میں پھیل سکتی ہے، بالکل۔ ارتداد شیعوں میں جتنا پھیل رہا ہے اس کی انہیں کوئی فکر ہے؟ وہ حالات ایسے تھے غزہ کے جس میں مجھے شدید خوف اور مایوسی اور غصہ تھا کہ بچے مروائے جا رہے ہیں، اور بچوں کے مروائے جانے کی جو قیمت ہے اس قیمت پہ میں اپنا سر بھی نہیں پیش کر سکتا تو بچوں کا کیا کروں گا۔ تو اس میں ایران کا جو کردار تھا، وہ جو شیعہ کریسنٹ کا جو منصوبہ تھا، ایران کا مظلوم کی حمایت کا جو ایک ڈھونگ سا تھا، اور جس کے بل پر حزب اللہ اور حماس نے اپنے آپ اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا کہ ایران ہماری پشت پر ہے۔ حماس سے زیادہ سنی ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شیعہ جو دوست ہیں ہمارے وہ تو نقد کرتے ہی آپ پہ، لیکن اس معاملے میں جماعت اسلامی کے جو دوست ہیں، جو ہمارے دائیں بازو والے جتنے بھی گروپس ہیں، تو وہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ جاوید صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ جاوید صاحب سے تو ہم فلسفہ پڑھتے تھے، ان سے تو ہم شعر پڑھتے تھے، وہیں تک رہنا چاہیے۔ تو اب یہ حماس کے معاملے میں آپ کی رائے پہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ میری رائے میں یہ سنگدلی ہے، حماس کی حمایت محسوس کرنا بھی۔ اسرائیل ابھی یہ نہیں بتا رہا کہ اس نے کتنا نقصان ایران کا کر دیا ہے۔ تو وہی کہا جاتا نا کہ مظلوم تھے، ان کو ریزسٹنس کرنی تھی، اور شہادت تو مومن کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ یہ شکست کی گلوریفیکیشن ہے۔ جیت جاؤ تو مزے ہیں ہی، ہار جاؤ تو بلند آواز سے پورے ترنم سے سوز خوانی اور نواخوانی کرو۔ سر ہم یہ کیسے سمجھیں گے جو آپ کی اپروچ ہے ایک اپولوجیٹک اپروچ نہیں ہے، کہ جو ہمارے مغرب پسند دانشوروں کی جانب سے میں ملتی ہے کہ بھئی تو ورلڈ آرڈر ہے، تسلیم کر لو، ان سے مت بھڑو، تم لوگ تو قابل ہی نہیں لڑنے کے۔ غزہ کی حمایت کرنے میں تو سب مزے ہیں۔ اس وقت بہادر وہ ہے جو حماس کی مخالفت کر کے دکھائے کہ تم نے غلط کیا۔ تو تم کہاں کے بہادر ہو؟ بہادر تو ہم ہیں، تمہارے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ حماس نے ظلم کیا ہے۔ سر یہ جو حماس نے ان کے یرغمالی چھپا کے رکھے، اور امریکہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود اور اسرائیل اپنے تمام تر ہتھیاروں کے باوجود انہیں بازیاب نہیں کرا سکا، تو یہ حماس کی فتح نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر کو میسج دے دیا۔ عالم اسلام میں ایک ہی ہیرو نظر آتا ہے، ایران، اور آپ مستقل اس کو زیرو بنانے پر تلے میں۔ یہ ہیرو ورشپ اگر اس رخ پہ مڑ گئی تو مسلم امت کی عمر میں کئی ہزار سال کی کمی آ جائے گی۔ میں افغان حکومت کا شاید ایران سے زیادہ مخالف، طالبان حکومت کا۔ یہ درندے ہیں کہ حماس کے اقدام کو بالکل ظالمانہ، جارحانہ اور غیر اسلامی سمجھتا ہوں، اور اس کی پشت پناہی کے سارے نظام کو اسلام دشمنی پر محمول۔ سر یہ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ حماس کے لیے نہیں وہ ہوتا ہے، جان دینے کو تیار ہے، اور نعرے باز۔ یہ ولایت فقیہ کے اوپر آپ کی تنقید کیوں ہے؟ آپ اس کو کیوں نقد کا نشانہ بناتے ہیں؟ شیعہ مراجع کا فہم مصالح امت میں بے نظیر رہا ہے ہمیشہ، اپنے حالات کی وجہ سے، کہ یہ مصالح بقا کو جتنا سمجھتے ہیں اتنا اسلام میں کوئی اور مکتب نہیں سمجھتا۔ سر شگری صاحب تو ایران دیکھ کر آ گئے ہیں، آپ نے اور میں نے جانا ہے ابھی، تو کوئی ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ ویزا مل جائے وہاں کا؟ وہاں نہیں، وہاں تو آپ دیکھے گا کہ شاید وزارت ارشاد والے آ کے مجھے ہار پہنا ہے۔ وہاں یہ گفتگو نشر ہوتے ہی ترجمہ ہوتی ہے ایران میں۔ یہ بہت بڑا ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ میں بھی ویزا اپلائی کروں گا ایران کا۔ اچھا ایک سوال یہ آتا ہے کہ فرقہ وارانہ تعصب کیسے کم کیا جائے، ختم کیا جائے؟ آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل پہ ایک اعتراض یہ ہوا کہ آپ مظلومین کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں، تو پارا چنار میں جو ظلم ہوا اس پر کیوں بات نہیں کی؟ مذہبی طبقات کو لگتا ہے کہ آپ مذہبی حکومت کے مخالف ہیں، تو اس سے وہ بہت مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو نظریہ حکومت سازی کے حوالے سے، کیا وہ سیکولر ہے؟ اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ مذہب کی اجتماعی برکات کو سرے سے ختم کروا دینے والی یہ قوتیں کبھی برسر اقتدار نہ آئیں، یہ کہہ رہا ہوں۔ یعنی کہ ان کی مذہبی حکومت قائم ہونا مذہب کے لیے مہلک ہے۔
مہلک ہے اور مذہب ماننے والوں کے لیے مہلک ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی ٹی ٹی پی کا حاکم آ جائے یا ولایت فقیہ یہاں آ جائے. اللہ کرے کہ وہ اس دین کے حصے میں نہ آئے. یہ ہے ہمارا. تو سر پیچھے بچے گا تو پھر سیکولر طبقہ ہی جو ملک چلائے گا. نہیں ہم آپ مسلمان نہیں ہیں. علی شریعتی جیسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. ورنہ یہ کہ سیکولرزم ظلم کی حکومت سے بہتر ہے اور ظلم کی حکومت مذہبی حکومت کا مرادف بن چکی ہے. آپ نے کہاں برکتیں پھیلا دی ہیں. مختلف طبقے یا مختلف لوگوں کی طرف سے نقد کی بات تو ہوتی رہتی ہے. تو آپ کو سب سے زیادہ اذیت کن لوگوں سے پہنچی؟ آپ نے کہا کہ مذہبی تعلیم نے آج کی دنیا میں مذہب کا مقدمہ کمزور کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہمارے دینی بحران کا سب سے بڑا سبب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں حضرت مسیح فرماتے تمہاری مثال ان سفیدی پھری ہوئی قبروں کی سی ہے جو اوپر سے تو بہت خوشنما دکھائی دیتی لیکن اندر سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں. وہ فریسیوں کو، مولویوں کو، علماء کو خطاب کر کے تم مچھر چھانٹتے ہو اور اونٹ نگل جاتے. ایک سوال یہ ہے کہ جن علوم کو ہمارے یہاں دنیاوی علوم کہا جاتا ہے ہم ان میں اتنے پسماندہ کیوں ہیں؟ جیسا آپ نے بیچ میں وہ نظم قرآن وغیرہ پہ گفتگو شروع کی وہ پھر پوری نہیں کی آپ نے، اس کی کیا وجہ؟ اس میں غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا. کہ فارسی اور اردو شعری روایت میں دینی مقدسات کی توہین کا رویہ کیوں رہا اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایپسڈ ڈرامے کے حوالے سے کہ پہلے وہ آپ نے ہمیں پڑھایا اور آج کل آپ کے چینل سے صرف ایپسڈ ڈرامے ہی نشر ہو رہے ہیں، تو اتنی زیادہ دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی آپ کی اس میں؟ یہ مایوسی کا غلبہ ہے. یہ مایوسی کا غلبہ ہے اور اس کے ذمہ دار بھی وہ ایران والے ہیں. سر آپ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، جو لفظ ادا کرنا ہی بڑا مشکل ہے، اینتھروپومورفزم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ناسوت کو لاہوت میں خلط کرنا. نہیں دیکھو پوری بات تو یہ ہے. اب جو میں کہوں گا اس میں پورا پن نہیں ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، آپ وقت عنایت فرماتے ہیں گفتگو کے لیے، اور جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں جہاں پر ہم چیزیں سیکھتے ہیں تو اس میں فرحت بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے. آپ جتنے وہ کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں تو دیکھنے والے ہم پر یہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی بات سن کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں میں اور شکری صاحب کہ ہم تو میں بھی ہنس رہا ہوتا ہوں. تو وہ اس میں ہنسنے میں ایسا ہوتا ہے جیسے ایک بچہ ایک بہت بڑے آدمی کو دیکھتا ہے اور اس کو بڑا اچھا سا لگ رہا ہوتا ہے. تو بس وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات کا سامنا ہمیں رہتا ہے. تو ہم نے کچھ سوالات ایسے جمع کیے ہیں جو بہت زیادہ لوگ کامنٹس میں پوچھتے ہیں یا ہمیں پرسنلی نمبر ڈھونڈ کے واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں یا کسی سے فون کرواتے ہیں یا خود بھی فون کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں آپ سے، آپ کی کچھ باتوں کی وجہ سے. تو آج جو سوالات ہیں بڑے سخت سوالات ہیں جو ہم نے جمع کیے ہیں اور بہت ہی کرٹیکل نوعیت کے سوالات ہیں شکری صاحب. ہاں نہیں، جتنا میرے سمجھ میں آئے گا میں جواب دوں گا انشاءاللہ. ایک سوال جو سر بہت زیادہ آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بلکہ ایک الزام کی طرح پوچھا جاتا ہے کہ احمد جاوید صاحب ناسبی ہو گئے. پہلے نہیں تھے وہ، اب ہو گئے. تو یہ ناسبی کون ہوتے ہیں اور یہ آپ پر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں، شیعہ مصطلحات میں ناسبی کافر سے بدتر ہوتا ہے. مطلب خدا کا اعلانیہ دشمن، پیغمبر کا قاتل بھی اگر ہو کوئی تو وہ اس فرہنگ میں ناسبی سے کمتر مجرم ہے. ایک تو اس الزام کی اور اس اصطلاح کی اوقات یہ ہے. دوسرے یہ کہ یہ شخصیت پرستی کو پھیلانے کا ایک جیسے کاؤنٹر چینل ہے. ناسبیت کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی فاطمی اولاد سے بغض رکھنا. یہ نسب ہے، ناسبیت ہے. کوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے ویسی محبت نہیں رکھتا جتنا میرے تعلق باللہ کی ضرورت ہے، یا آپ کی جلیل القدر اولاد سے وہ جو ہے وہ ایک شدید محبت محسوس نہیں کرتا، تو وہ گویا فطرت تعلق سے محروم ہے.
فطرت تعلق سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اللہ سے تعلق کے لیے مطلقاً ڈسکوالیفائڈ ہے. تو یہ جیسے مسلمانوں کے جیسے ذوقی مسلمات کی طرح ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین سے محبت نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین کے دونوں طبقات یعنی گھر والوں اور صحابہ سے محبت نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ کون آدمی ہے جو مسلمان رہنے کی ہلکی سی خواہش رکھتے ہوئے بھی ناصبی یا خارجی یا رافضی ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب فضول کا الزام ہے، اور یہ الزام مطلب ایک ایسے شخص پہ لگایا جا رہا ہے جو مطلب کسی سے بھی، کسی بہت محب اہل بیت سے بھی ایک مذاکرے کے لیے تیار ہے کہ آپ آئیں اور ہم سے محبت میں مقابلہ کریں، علی کی محبت میں کریں، حسین کی محبت، حسن کی محبت. آپ بتائیں ان کے فضائل، شیطانوں کو دخیل کیے بغیر، یعنی یزید کے بغیر بتاؤ حسین کیا ہے. ٹھیک ہے، خلافت کے جھگڑے کو ختم کر کے ایک سائڈ پہ رکھ کے بتاؤ کہ علی کیا ہے. تو مجھے اس بات پہ جیسے ایک بچکانہ سا صحیح لیکن فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں یعنی الزام تراشی کرنے والے ان محبان سے زیادہ اسباب محبت بیان کر سکتا ہوں. میں اپنے لیے ان کی محبوبیت کو، علی اور ان کی اولاد کی محبوبیت کو، مطلب میرا خیال ہے کہ اہل تشیع سے زیادہ مدلل بنا سکتا ہوں اور زیادہ دینی مزاج سے مطابقت میں رکھ کے دکھا سکتا ہوں. وہ بے لگام اور بے مہار محبت نہیں ہے، لیکن وہ محبت ایسی ہے جیسے میں نے ایک جملے میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی صرف یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی کینہ اور عناد رکھتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے. وہ کرنے کی ہمت ظاہر ہے کہ لوگوں میں نہیں ہو سکتی مسلم سوسائٹی میں. تو بعض لوگ وہ ہمت نہ ہونے کی وجہ سے علی اور حسن اور حسین کو نشانہ بناتے ہیں. تو ایک آدمی اس یقین پر ہے میں کہ ان ہستیوں سے بغض وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی محکم دلیل ہے. تو اسی طرح ان ہستیوں سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی محکم دلیل ہے. لیکن تیسرا جو ادب تعلق ہوتا ہے وہ ہے حمایت اور مخالفت والا، اختلاف اور اتباع والا. تو ہمارا یہ ہے کہ اختلاف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا، کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، غلط یا صحیح، لیکن طبیعت کی اس صفائی اور قلب کی اس روشنی کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین علی سے زیادہ ہے، ابو بکر سے افضل ہے، یہ سب اس کے پابند ہیں. تو اس معنی میں مطلب یہ عجیب طرح کی دل آزادی کی ہے لوگوں نے کہ یہ تو گویا جہنم کا کتا بنانے والی بات ہے، اور یہ گویا بے وفائی کا ارتکاب کرنے کا طعنہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچا نہیں ہوں، اور میری سچائی جو ہے وہ فطری پیمانے پہ ثابت نہیں ہو رہی. ایک تو ہوتا ہے کہ اتباع کے پیمانے پر، اطاعت کے اصول پہ، وہ چلو بہت کم لوگ ایسے گواہ لا سکتے ہیں اپنی محبت پر،
لیکن ایک فطری پیمانہ ہوتا ہے جس میں کہوں میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو جس سے میں یہ کہنے میں سچا ہوں جس ہستی سے، اس کے گھر والوں سے بغض رکھوں گا، اور گھر والے بھی وہ جو کوئی رعایت نہیں مانتے، جو میرٹ پر افضل ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ ہمارے پیرزادوں کی طرح وہ افضل ہو جائے، وہ میرٹ پر افضل ہیں. بی بی فاطمہ میرٹ پر ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نہ بھی ہوتی تو ان کے مراتب یہی ہوتے، یا غالباً اس سے زیادہ شدت سے بیان کیے جاتے. تو اسی طرح اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ازواج مطہرات سے بغض ہو؟ یہ جو ہے اہل بیت حقیقی تو ازواج مطہرات ہیں نا، آیہ تطہیر ان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی سے، نواسوں سے اور داماد سے محبت نہ ہونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انکار کی دلیل بن جائے اور واجب القبول دلیل بن جائے؟ لیکن امہات المومنین کی شان میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یا ان کا اس طرح سے ادب اور ان کا اس طرح سے محبت والا معاملہ اپنے دل میں نہ رکھنا جو حدیث کی روح سے ثابت ہونے والے اہل بیت سے، جن کے لیے جو دعا کے درجے میں اہل بیت ہیں، وہ رسول اللہ کی تعیین کے نتیجے میں اہل بیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو وہ لیکن یہ کہ جو مراتب کا فرق ثبوت میں اور معنی میں اور تحکم میں، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قول الہی میں ہے، یعنی بشرط ثبوت قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرق ملحوظ نہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے عدم مناسبت کی دلیل ہے. تو یہ نہ کریں، مطلب ایسے بانٹنا اپنے یہاں، دوسروں کو تولنے کے لیے ایسے باٹ نہ بنائیں جو برف کے بنے ہوئے ہیں، ذرا سی دھوپ دکھائی تو پگھل جائیں گے. تو ہم سیدھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبی تعلق سے افضل ہے، زیادہ مطلوب ہے، وہ ممکن نہیں ہے شیخین سے کی اقتداء اور محبت اور احترام اور صحابہ کے طبقے سے ایک زندہ اور فعال اور موجب عمل تعلق رکھے بغیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اس کے بغیر، رسالت کے حق ادا کیے بغیر ایمان وجود میں نہیں آتا. محبت میں کوتاہی ہوگی تو ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا. تو ان دونوں میں فرق کو سمجھو. ایک ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے جس کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے، اور ایک پر ایمان کا وجود منحصر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد نثار کر دینے والے لوگوں کی قربانیوں کو محض ایک طبقاتی تعصب کی نظر نہ ہونے دیا جائے. باہر والے کی قربانی میرے بچے کی قربانی سے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، بہت زیادہ اجر رکھتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے الزامات کے اگر انہیں علی سے محبت ہو تو وہ کم از کم مجھ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے. اچھا جاوید صاحب، ہم آپ کو الحمدللہ نجی اس میں بھی آپ کی گفتگویں سنتے ہیں اور پبلک میں بھی جو آپ کی بات، ہمیں کبھی شائبہ بھی نہیں ہوا نا کہ نسب کی کوئی ادنا سی بھی نشانی کسی آپ میں پائی جائے. لیکن بہرحال لوگ یہ باتیں کرتے نجی جن سے ملاقاتیں ہیں اور پبلک سوشل میڈیا پہ بھی تبصروں میں، تو پہلے میں صفائی دینے کی یا پوچھتا تھا بھائی کس بنیاد پہ، تو اس کا جواب پھر آگے سے نہیں آتا تھا. کوئی بنیاد تو ہوگی نا کہ آپ جاوید صاحب پہ الزام. تو ایک تو یہ، لیکن ہم یہ دیکھتے کہ گزشتہ اس صدی میں اہل سنت سے نسبت رکھنے والے کچھ ایسے بزرگ یا علماء نکلے
جن کے اندر کچھ اس قسم کے جراثیم آئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل بالکل، مطلب اہل سنت میں ماضی قریب سے مراد ایک سن 50 کے بعد سے ہم بہت پیچھے نہ بھی جائیں، اس لیے کہہ رہا ہوں بالکل کہ اس کے بعد سے اہل سنت میں سے بریلویوں تک میں سے ایسے علماء نکلے ہیں جن پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف کے مطابق ناسبیت کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ ابن ناسبیت پہ سب سے سخت گفتگو ابن تیمیہ کی، وہ کوئی بھی ملاحظہ کر لے تو اس میں ذرا غور کیجئے۔ ایک دو مثال میں عرض کرتا ہوں جی۔ کہ محمود احمد عباسی صاحب تھے، یہیں لالو کھیت میں رہتے تھے اور شیعہ اکثریت کے محلے سے بالکل جڑا ہوا گھر تھا ان کا، امروہے کے تھے، صحیح۔ تو وہ جیسے شیعہ مرکز روایتی، ان کے کچھ جھگڑے وہاں سے چل رہے تھے، تو یہاں جب وہ آئے تو انہوں نے مولوی عبدالحق جو بابائے اردو، ان کی شہ پر اور ان کی کمک سے یہ خلافت معاویہ یزید وغیرہ لکھی۔ تو یہ جب لکھی گئی، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، یہ کتاب، یہ ناسبیت میں لتھڑی ہوئی کتاب جب منظر عام پر آئی تو اس کا پہلا رد کہاں سے آیا؟ وہ شیعوں کی طرف سے نہیں آیا۔ شیعہ تو سائمے پھرتے تھے، وہ تو میگا فون لیے امام باڑوں کے آگے چیلنج دیتے تھے، اچھا، تو وہ نہیں آیا۔ پہلا رد قاری محمد طیب صاحب کی طرف سے کتابی شکل میں آیا، دارالعلوم دیوبند والے، ہاں معتمم تھے وہ اس جی۔ وقت۔ پھر اس کے بعد کئی تردیدی آرٹیکلز اہل سنت کی طرف سے آئے جو سینکڑوں میں تھے، یہ ایک سال کی پروگرس بتا رہا ہوں، تو اس میں جو ہے کم از کم اتنا سکون ملتا ہے کہ اہل سنت اس سلسلے میں حساس رہے ہیں اور انہوں نے ایسے فاسد عناصر کو اپنی جسد میں سے خارج کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے، اب یہ شکایت ہم شیعوں سے کرتے ہیں، تمہارے یہاں غلات ہیں، تمہارے یہاں رافضی ہیں، روافظ جنہیں تم خود برا کہتے ہو، تمہارے ذاکروں میں اکثریت روافظ کی ہے اور غلات کی ہے۔ ذاکروں میں اکثریت سے مراد 90% سے زیادہ ان کو اپنی مین باڈی میں سے خارج کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے دیکھے فوراً خارج کر دیا، ان کا نام گالی بنا دیا۔ اس وقت اہل سنت میں کسی بھی ناسبی کا آپ نام لے لیں، اگر اس کا پتہ ہو اہل سنت کو تو ان کے ہاں اس کا نام گالی ہے، اور عام آدمی، عام اہل سنت جو علم دوست ہے، جو مذہبی کتاب میں پڑھتا ہے، اس کے یہاں آپ کو یہ کتابیں دکھائی نہیں دیں گی۔ تو اب یہ ایک واضح بھئی گمراہی ہر طبقے میں پھیل سکتی ہے۔ بالکل، ارتداد شیعوں میں جتنا پھیل رہا ہے اس کی انہیں کوئی فکر ہے؟ تو وہ تو ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ تشیع اس کا سبب ہے، بالکل نہیں کہتے، لیکن یہ کہ آپ کو یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ اپنے سے منحرف ہو جانے والے عناصر کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں۔ تو اس میں مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں کا رویہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتا، اور وہ ہم سے جو بھی امیدیں باندھنا چاہیں ہم نے وہ امیدیں پہلے پوری کر کے دکھائیں گے۔ یہ بنوری ٹاؤن کے ایک فاضل عالم تھے جن کا نام میں بھول گیا، ان کی ایک کتاب اسی طرح، تو انہوں نے باقاعدہ اپنے اس میں لکھا ہے کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی 70 کی دہائی کی یا 80 کی دہائی کی ہے، میں نام میں بول رہا ہوں۔ بھائی شیعوں کے سے مناظرہ کرنے میں ایک صاحب بہت مشہور تھے، وہ سکہ بند عالم نہیں تھے، وہ سائیکل پہ گھوم گھوم کے مناظرے شیعوں سے کرتے تھے، اور ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ فیصل آباد کے آس پاس کے تھے، حالیہ زمانے کے۔
تو شیعوں کے خلاف مناظرے کرتے تھے، جیسے کلچر تھا اس زمانے کا. لیکن ایک دیوبندی نے ان کی تائید کرتے ہوئے وہ امام حسین کی شان میں مطلب گھٹانے والا ایک فقرہ لکھ گیا، ایک فقرہ. تو انہوں نے امام حسین کی مدح میں پورا رسالہ مقالہ لکھا، اور پھر اہل بیت کے مراتب، اس کی حساسیت اور یہ اور وہ، اس پہ ایسا کلام لکھا کہ کوئی شیعہ اگر چاہے تو اسے کسی شیعہ کا رسالہ سمجھ کے پڑھ سکتا ہے. تو یہ جو جامعیت اہل سنت میں بے شمار لوگوں میں ہے، پیر میر علی شاہ صاحب وغیرہ میں، ایسی جامعیت تشیع میں کتنے لوگوں کی ہے. اچھا سر، یہاں پہ نا دو سوالات میں ملا کر پوچھتا ہوں آپ سے، کہ الگ الگ سوالات آئے تھے. کہ ایک تو یہ کہ آپ اہل سنت کے علماء کی جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مسلکی تعصب یا وہ افیلیشن کی بنیاد پر بڑے نرم ہو جاتے ہیں، لیکن جب تشیع کے علماء کی باری آتی ہے تو وہاں پر آپ بہت سخت ہو جاتے ہیں، تو حجف تک لکھ دیتے ہیں. نہیں، اس میں ایک پہلو ایسا ہے اس اشکال میں، جو غیر واقف آدمی کو، جو باہر کے آدمی ہیں، اسے شواہد کی بنیاد پہ درست محسوس ہو سکتا ہے کہ وہی ولایت فقیہ اور شیعوں پہ گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ بلند آہنگ اختلاف کیا. لیکن یہ مدارس وغیرہ پہ یا اہل سنت میں مروت بدعتوں وغیرہ پہ یا صوفیوں پر کلام کرتے ہوئے ہاتھ نرم رکھا ہے. تردید گو کہ یہاں زیادہ ہے، یعنی تردید کرنے کا رویہ صوفیوں پہ زیادہ ہے، سنیوں پہ زیادہ ہے. میں اسے کوٹ کر سکتا ہوں. اب یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں جو میرے دل میں ہیں، بلکہ وہ کاغذ پہ اور الفاظ میں ہیں. اگر کوئی ڈھونڈے تو دیکھ لے، وہ صوفیوں پہ میری رائے اور لوگوں پہ بھی، یا مدارس پہ میری رائے، افغانستان پہ ہماری رائے، طالبان پہ ہماری رائے. کون کہتا ہے کہ طالبان پہ کسی نے مجھ سے زیادہ سخت لفظوں میں مخالفت کی ہے؟ کسی نے بھی، شیعہ نے بھی. تو ایسا نہ کرو. صرف یہ کہ وہ حالات ایسے تھے غزہ کے جس میں مجھے شدید خوف اور مایوسی اور غصہ تھا کہ بچے مروائے جا رہے ہیں، اور بچوں کے مروائے جانے کی جو قیمت ہے، اس قیمت پہ میں اپنا سر بھی نہیں پیش کر سکتا، تو بچوں کا کیا کروں گا؟ مطلب آپ اپنی ایک ٹوٹی پھوٹی رومانوی سی آزادی کے لیے بچوں کو اگر کٹوا رہے ہیں، تو نہ قرآن اس کی تائید میں ہے، نہ سنت اس کی حمایت میں. بچے بہت بڑی چیز ہیں، اللہ کے یقینی محبوب ہیں بچے، تو آپ انہیں کٹوا رہے ہیں اس بے پرواہی سے. چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہوں، کیونکہ قبائلی بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچے مروانے میں زیادہ تکلف نہیں کرتے. مشرکین مکہ بھی زیادہ تکلف نہیں کرتے تھے اپنے بچے کٹوانے میں، جوان بچے. تو یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس میں ایران کا جو کردار تھا، وہ جو شیعہ کریسنٹ کا جو منصوبہ تھا، ایران کا مظلوم کی حمایت کا جو ایک ڈھونگ سا تھا، اور جس کے بل پر حزب اللہ اور حماس نے اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا کہ ایران ہماری پشت پر ہے. وہ اس دوران میں بھی مجھے شدید احتجاجی کیفیت محسوس ہوتی تھی. اور اب میں نہیں بولتا، اب آپ دیکھیں نا، میں نہیں بولتا، حالانکہ اب مجھے للکارنا چاہیے انہیں، کہاں گئے وہ خواب. لیکن اب اگر میں انہیں یہ سب کہوں گا تو اب یہ دینی مصلحت کے خلاف ہوگا. تو اب نہیں کہہ رہا. جس وقت کہنا تھا تو حماس کو تو ان سے بہت زیادہ سخت لفظوں کا، حماس سے زیادہ سنی ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. شیخ احمد یاسین سے بڑے اہل سنت کردار کا وہم بھی نہیں لایا جا سکتا. مطلب وہ اتنے بڑے آدمی تھے. تو ہم نے اپنے محبوب ترین کردار
کے چھوڑے ہوئے ترکے پر اتنی سخت گفتگو کی ہے. سر یہ جو مسئلہ ہے نا حماس والا، اگر ہم اس کو ایران سے ہٹ کے دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ شیعہ جو دوست ہیں ہمارے وہ تو نقد کرتے ہی آپ پہ، لیکن اس معاملے میں جماعت اسلامی کے جو دوست ہیں، جو ہمارے دائیں بازو والے جتنے بھی گروپس ہیں، تو وہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ جاوید صاحب کو کیا ہو گیا ہے. جاوید صاحب سے تو ہم فلسفہ پڑھتے تھے، ان سے تو ہم شعر پڑھتے تھے، وہیں تک رہنا چاہیے. تو اب یہ حماس کے معاملے میں آپ کی نہیں رائے بھائی، پہ لوگ میری بہت پریشان سمجھ، ہیں. میرے رائے میں یہ سنگ دلی ہے. حماس کی حمایت محسوس کرنا بھی یہاں تو شیعہ سنی ایک ہی ہو جاتے ہیں یہ آپ کے سنگ خلاف. دلی ہے، یہ سنگ دلی ہے. اور ایران اگر نہ ہوتا پیچھے تو حماس حملہ کرنے کی جرات نہ کرتا ہے. سر 7 اکتوبر والے حملے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور آپ نے مطلب غیر متعلقین کو مروا دیا، انہیں اعتماد میں لیے بغیر ان کے بچے شہید کروائے، اور ایران آخر تک وہ بڑکیں مارتا رہا. اور وہ بڑکیں کہاں گئیں؟ اب اسرائیل ابھی یہ نہیں بتا رہا کہ اس نے کتنا نقصان ایران کا کر دیا ہے، ابھی وہ یہ تو پا رہا ہے. یہ شگری صاحب بہتر پوچھ سکتے ہیں کہ نا، اس پہ تو وہی کہا جاتا نا کہ مظلوم تھے، ان کو ریزسٹنس کرنی تھی، اور شہادت تو مومن کا کے لیے بڑی ضروری ہوتا ہے. یہ شکست کی گلوریفیکیشن ہے کہ جیت جاؤ تو مزے ہیں ہی، ہار جاؤ تو بلند آواز سے پورے ترنم سے سوز خوانی اور نواخوانی کرو. تو ہار گئے تو بھی بہت بڑے ہیں ہم، جیت گئے تو ہیں ہی بڑے. یہ مذاق ہے، یہ ایک بالکل دیومالائی تصور تاریخ ہے، اور یہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے کہ جب تک تمہارے پاس طاقت کا ہمارا بنایا ہوا توازن نہ ہو اس وقت تک صبر کرو. صحابہ سے کہا گیا کہ 1 اور 10 پہلے ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے. اب 1 اور 2 کی نسبت ہو تو لڑائی سے مت بھاگو، لیکن ورنہ صبر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات ہیں کہ ایرانیوں کو اگر نام نہ بتایا جائے اور انہیں فرض کیا جائے کہ انہیں معلوم نہ ہو تو وہ ان پہ فتویٰ لگا دیں گے. یہ موجود واقعات ہے. سر ہم یہ کیسے سمجھیں کہ جو آپ کی اپروچ ہے ایک اپولوجیٹک اپروچ نہیں ہے، کہ جو ہمارے مغرب پسند دانشوروں کی جانب سے میں ملتی ہے کہ بھئی تو ورلڈ آرڈر ہے، تسلیم کر لو، ان سے مت بھڑو، تم لوگ تو قابل ہی نہیں لڑنے کے. نہیں، ایسا سوچنا جو ہے وہ میرے خیال میں غیر منطقی ہے. اب مطلب یہ، اب میں اپنے آپ کو نہیں سامنے رکھ کے بات کر رہا کہ میں ایسا سوچتا ہوں. جدیدیت پہ جتنے زہریلے حملے میں نے کیے ہیں، زہریلے حملے، اتنے یہ جدیدیت کے مقابل میں جو ٹڈے پہلوان نعرے لگا رہے ہیں ان کے یہاں دیکھا کیجیے. مطلب جدیدیت کے ڈسکورس میں ڈائنامائٹ لگایا ہے، لیکن یہ کہ ایک علمی انداز سے لگایا. ہمارے یہاں گالی دیے بغیر وفاداری ثابت نہیں ہوتی، حمیت ثابت نہیں ہوتی. تو اس طرح کی حمیت جاہلانہ اور حمیت طفلانہ کی مخالفت، کیا مطلب غزہ کی حمایت کرنے میں تو سب مزے ہیں. اس وقت بہادر وہ ہے جو حماس کی مخالفت کر کے دکھائے کہ تم نے غلط کیا. تو تم کہاں کے بہادر ہو؟ بہادر تو ہم ہیں، تمہارے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ حماس نے ظلم کیا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ایسا نہیں ہے. چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور دماغ میں کچھ لطافت پیدا کرنی چاہیے، اور علمی گفتگو کی شناخت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. علمی گفتگو غصے کا اظہار نہیں ہوتی، علمی گفتگو بے ہوشی کی سوئیاں چبونے کا عمل ہوتا ہے. سر یہ جو حماس نے ان کے یرغمالی چھپا کے رکھے، اور امریکہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود اور اسرائیل اپنے تمام تر ہتھیاروں کے باوجود انہیں بازیاب نہیں کرا سکا، تو یہ حماس کی فتح نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر کو میسج دے دیا؟ اگر پتہ ان چیزوں نام ہے کہ منشیات آپ نے چھپا لی
تو میکسیکن نے تو سارا امریکہ غارت کر دیا. وہ سب کہیں گے دیکھو ہم نے منشیات اس طرح چھپا کے بھیجی ہیں کہ ان کے سارے سسٹم کو جیم کر دیا. بھائی اس طرح کی فتح پہ آپ لوگ شادیانے بچا دے رہی ہے. اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے نوٹس میں نہیں تھا. اور غزہ پورا جو تباہ ہو گیا, نہیں وہ حیرانی کی بات ہے وہاں بمباری غلطی سے بھی نہیں ہوئی ہے. جہاں یرغمالی رکھے گئے ہیں نا وہاں غلطی سے بھی بم کچھ یرغمالی تو سر اسرائیل کی اس سے شیلنگ سے مر گئے نا. نہیں وہ 3 کی کیجولٹیز ہوئی ہے اور وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ عین اس وقت یہ لوگ انہیں زبردستی بیسمنٹ میں اسپتال کے لیے گئے تھے. اچھا ہاں لیکن ان کو سب معلوم تھا کہ کہاں کیا ہے. اچھا سر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چلے حماس والا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ عالم اسلام میں ایک ہی ہیرو نظر آتا ہے ایران, اور آپ مستقل اس کو زیرو بنانے پر تلے میں. نہیں دیکھیں اگر ایسا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو, یہ ہیرو ورشپ اگر اس رخ پہ مڑ گئی تو مسلم امت کی عمر میں کئی ہزار سال کی کمی آ جائے گی. یہ بڑکیں لگانا اور پھر اس کو اپنا ڈیفنس بنانا. ایران کی پالیسی ہے کہ افینسو ہو کر اپنا ڈیفنس کرو. وہ اتنا زیادہ شور مچا دیتے ہیں کہ مغرب والی طاقتیں محتاط ہو جاتی ہیں یار انہوں نے اتنا شور مچا دیا ہے, اب ہم نے اگر ان پہ بم گرا دیا تو کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ساری امت کو خطرے میں ڈال چکے ہیں. ہم میں سے ایک اب دنیا میں ایک غیر مطلوب یا مشکوک کردار بن کے رہ گیا ہے. ایک تو ایران کا کیا جاتا ہے, ایران نے تو جو داؤ پہ لگانا تھا وہ لگا, وہ تو انہوں نے چھین ہی لیا, اس سے زیادہ وہ چھین نہیں سکتے. تو وہ ایک نفسیات ہوتی ہے کہ جب کچھ نہیں ہے تو بس ہم کھڑے رہیں گے. وہ نہیں, ہمیں سب سے پہلے دلیل چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. بھئی آپ مذہبی حکومت ہے نا, ہم واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی نص صریح کی خلاف ورزی ہے جو حماس نے کی, ایران نے کی, حزب اللہ نے کی. اور پھر عقل عامہ میں انتہا درجے کی پستی کا ثبوت ہے کامن سینس میں کہ آپ نے ان دشمنوں, ان شیطانوں کو للکار دیا ہے جن شیطانوں سے بچاؤ کا کوئی قابل اعتبار سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی صریح طور پہ قابل اعتبار سسٹم, یعنی ایسا سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ B-52 کی بمباری کا سامنا کر لیں گے. تو یہ کیا مذاق ہے. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم یہ ایران یا اس تناظر میں بات کر رہے ہیں. میں افغان حکومت کا شاید ایران سے زیادہ مخالف, طالبان حکومت کا تو ایسا نہیں ہے. یہ درندے ہیں, یہ بہت خوفناک ہیں. وہاں کم از کم ایک دکھاوا تو ہے نا, یہاں وہ دکھاوا کو مراد یہ کہ ایک سوفسٹیکیشن ہے ایران میں. ہاں یہاں تو وہ بھی نہیں ہے, افغانستان میں بھی نہیں. ہاں اور مطلب یہ کہ میری نظر میں یہ لوگ ان سے بڑے مجرم ہیں حماس وغیرہ سے. تو ٹھیک اب یہ کہہ ہی رہا ہوں نا, اور یہ بارہا کہہ چکا ہوں, لیکن یہ کہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ 100 کام ان کی پسند کے کر دو, بلکہ ان کی ضرورت کے کر دو, ان کی مذہبی ضرورت پوری کر دو. یعنی طبقے ایسے ہیں, ایک کام آپ ان کی مرضی کے خلاف کر دیں تو وہ 100 باتیں بھول کے ایک کام کو پکڑ لیتے ہیں. ایک غلطی اگر اسے کہیں, میں تو اسے اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ حماس کے اقدام کو بالکل ظالمانہ, جارحانہ اور غیر اسلامی سمجھتا ہوں.
اور اس کی پشت پناہی کے سارے نظام کو اسلام دشمنی پر محمول. سر یہ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ حماس کے لیے نہیں وہ ہوتا جان دینے کو تیار ہے اور نعرے بازی. ہم اکثریت یا تعداد گنتے رہے نا تو یہ تعداد کفر کی اکثریت میں منقلب ہو سکتی ہے. یہ ادھر ادھر لڑکنے والے لوگ ہیں, وہ کچھ بھی کرتے ہیں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. جب مجھ پر یہ شرح صدر ہے مجھے اس بات پہ کہ یہ قرآن اور سنت متواترہ, سنت دائمہ اور سنت بلا استثناء کے خلاف ہے, اس میں اس کی تائید میں ایک استثناء بھی نہیں پیش کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تاریخ میں مکے میں جو لوگ چھوڑ کے چلے آئے تھے تو ان میں کیا کیسے کیسے شکایتیں آئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا کہ نہیں معاہدہ ہوگا. اس پہ سر ایک الگ آپ نے گفتگو ہم کرنا چاہیں گے کہ ہونا کیا چاہیے تھا, لیکن وہ سوال ابھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ سوال سر ولایت فقیہ والا آپ پوچھیں گے شکری صاحب, کیونکہ آپ کا مسئلہ یہ. اچھا صاحب, یہ حماس اور ایران اور ان کی پالیسیوں پہ تنقید تو سمجھ میں آتی چلے, اس کے اوپر آپ نے پورے دلائل کے ساتھ آپ نے کہا قرآن کس طرح صریح اس کے بھی خلاف ہے, وہ سب ٹھیک. تو یہ ولایت فقیہ کے اوپر آپ کی تنقید کیوں ہے, آپ اس کو کیوں نقد کا نشانہ بناتے ہیں؟ وہ ایسے ہی جیسے خلافت پہ ہے. اچھا دیکھیں سنیوں نے خلافت سے جان چھڑا لی اور خلافت کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا اسلام دوست حضرات کی طرف سے تھا. خلافت مغربی مفاد کے مطابق تھی. اچھا ٹھیک ہے نا, تو خلافت کی قبر جیسے اتار دی نا بقول اقبال, تو ہم اس کے بھی وسیع خلاف ہیں. لیکن یہ خلافت اور ولایت ایک چیز نہیں ہے, قیاس مع الفارق ہے. خلافت ایک سیاسی وحدت کا نام تھا کہ امت کو سیاسی وحدت بنا کر اس پر جو بھی غالب آ جائے یا جائز ذریعے سے یا ناجائز ذریعے سے, اور اس میں سیاسی فہم ہو اور یہ سب ریاستیں چلانے کے وہ صلاحیت ہو, تو وہ فاسق و فاجر بھی ہو تو وہ ایک بے استعداد متقی سے زیادہ کارآمد ہے. تو وہ تو دنیا چلانے کی ایک سیاسی کے لیے, دنیا میں قوت بننے کے لیے مسلمانوں کو ایک سیاسی وحدت میں لانے والا نظام تھا, جو فلاپ ہو گیا کیونکہ اس نے بدترین ملوکیت کو جنم دیا. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح یہ ہے. اس میں زیادہ خطرہ یہ ہے کہ یہ خلافت نیابت رسالت نہیں تھی. نے خلافت اپنے تسلسل کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نیابت رسالت ہے. تو وہ صرف یہ کہ شریعت نافذ ہے بس کافی ہے, لیکن یہ نیابت امامت ہے, اور امامت جو نبوت سے زیادہ بڑا دائرہ رکھتی ہے, بہت زیادہ ذمہ داریاں رکھتی ہے, جو نبوت کا تکملہ ہے رسالت کا. تو آپ اتنے با اختیار اور متبرک اور الوہیت کی قائم مقامی کر سکنے والے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو نائب بنا رہے ہیں, تو یہ تو بدترین تھیوکریسی ہے. تھیوکریسی بلا وجہ دنیا کے لیے قابل نفرت نہیں ہے. یہ تھیوکریسی کی تاریخ میں بدترین قسم ہوگی اگر یہ مطلب ان کا تسلط قائم ہو گیا. ابھی نہیں ہے, لیکن اگر یہ قائم ہو گیا تو یہ تو گویا ہم ولی فقیہ کے امتی کی حیثیت اختیار کر کے ہی اسلام میں رہنے کی اجازت پائیں. تو اس کے جو نتائج اور اس کا پھیلاؤ اور اس میں جو عقیدہ بن سکنے والا اصرار ہے, عقیدہ بننے والا اصرار, اس میں امام کی اتھارٹی کا وہ میڈیم بننے کا دعویٰ,
یہ سب بہت خوفناک ہے، اور یہ خوفناک زیادہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے مانیں گے، تو اور وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ یہ بوجھ گئے ہیں کہ یہ ہماری خودکشی ہے، یہ ہم ایک نئی غلامی کے دور میں جائیں گے۔ اور جس سے جان چھڑائی تھی چرچ سے یورپ نے، وہ چرچ بہت زیادہ قوت اور اختیار کے ساتھ مسلمانوں پہ نافذ ہونے جا رہا ہے۔ تو کوئی ایک بات بھی نہ انسانیت کی روح سے صحیح لگتی ہے، نہ اس کو کوئی دینی تائید صراحتاً حاصل ہے، مطلب میرے لیے نہیں، مجھے تو اتنا کافی ہے کہ بھئی یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، جن کا ہے اگر وہ اچھے نتائج پیدا کرتا ہے بہت اچھا، ہمیں کیا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان پر پھانسی کا پھندا کستا جائے گا، اور آگے جب یہ 2-3 پیڑھیاں بڑھ گیا، اول تو اس کی امید نہیں ہے، لیکن اگر یہ 2-3 پیڑھیاں بڑھ گیا نا، تو یہ مطلب فدائین کی حکومت آئے گی، یہ قرامطہ کی حکومت آئے گی۔ تو جیسے ان کے اندر سے بھی تو مخالفت ہوگی نا، وہی یہ اندر علماء ہی میں سے تو اندر سے ابھی بھی حمایت نہیں ہے، نہیں مذہبی بنیاد پہ علماء جو مراجع بھی وہ تب کریں ایک گے۔ طبقہ ہے نا جو اس کو نہیں مانتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ان میں اکثریت نہیں مانتی، لیکن چونکہ میں اسے ابھی ڈاکومنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ شیعہ مراجع کا فہم مصالح وہ امت میں بے نظیر رہا ہے ہمیشہ، اپنے حالات کی وجہ سے، کہ یہ مصالح بقا کو جتنا سمجھتے ہیں اتنا اسلام میں کوئی اور مکتب نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ان کے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے نہایت کامیابی سے اور نہایت جیسے انسان دوستی کے جذبے سے، نہایت غیر جارحانہ انداز میں اپنی تعداد کو برقرار رکھا، بلکہ اس میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جن چیزوں سے اپنی قوم کو نفسیاتی طور پہ پاک رکھنا چاہتے تھے، امامت کے عقیدے میں صادق رہنے کے لیے، غیبت کے آداب پورے کرنے کے لائق رہنے کے لیے، اب یہ آ کے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امام مہدی کا انتظار کمزور پڑ جائے گا۔ آپ معلوم شیعہ سائیکالوجی میں امام غائب کا انتظار ان کے مذہبی ایموشنلزم اور پیشنز کا بنیادی جوہر ہے۔ شیعہ پیشن کو اگر آپ ایک لفظ دینا، یہ میں تعریف میں کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہیں، وہ پیشن ہے انتظار مہدی۔ انتظار مہدی ان کی نظر میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو اہل سنت کی نظر میں نماز کی حالت میں احسان کا ہے، تو اس کو یہ بالکل بریک کر دیں گے۔ اچھا شکری صاحب، اس میں آپ سے گزارش ہے کہ نا کوئی شیعہ عالم ایسے جو مضبوط ہوں تو جاوید صاحب کا ایک مکالمہ کروائیں، تاکہ وہ یہ بھی تو پتہ چلے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ولایت فقیہ کے بارے میں۔ نہیں تو یہ خود عالم ہے، یہ کس نہیں بول رہے، یہ تو سر میرے دوست ہیں نا، تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اگر ان کی طرف سے ہماری دلیل کا ایک رد موجود ہے پہلے سے، تو کم از کم وہ رد بتا دیا کریں۔ یا ایک پروگرام ہم اس پہ کریں گے۔ حضرت ایک سوال بس آخری، یہ حضرات تشیع کے بارے میں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب کے بارے میں آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی تھی۔ اچھا وہ تھی تو بڑی لائٹ ہارٹڈ گفتگو کا، جیسے ایک دوست اپنے دوست کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور وہ بعد میں بڑا ہو کے عالم بن جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس پہ لوگوں نے بڑی ناراضی کا جو ہے مجھے پیغامات بھیجے، اور بڑے سخت پیغامات مجھے واٹس ایپ پہ بھیجے۔ تو وہ کہنے لگے کہ غیر متعصب عالم ہے علامہ طالب جوہری، اور جاوید صاحب بہت متعصب ہیں ان کے بارے میں۔ اب یہ حالیہ تجربات سے مجھ پر یہ واضح ہو گیا ہے
کہ حقیقی تعصب ہم میں ہم تو ادھر ادھر کر کے وہ چپ ہو جاتے ہیں. جو بالکل منصوبہ بندی کروانے والا تعصب ہے نا وہ اس وقت صرف شیعوں میں پایا جاتا ہے. یعنی وہ آج تک میرا پیچھا کر رہے ہیں, آج تک ہر جگہ جا کے میری حقیقت بتاتے رہتے ہیں. دوستوں نے تعلق ختم کر لیا, پرانے دوستوں. تو سر اس میں آپ کی گفتگو سے جرنلائزیشن بہت محسوس ہو رہی ہے, جیسے بہت بڑے طبقے پر ایک جرنل چارج لگا دیا. نہیں, بڑے طبقے پہ نہیں کہہ رہا میں, کہہ رہا ہوں جتنا بھی تعصب مذہبی کا مظاہرہ میں نے مختلف طبقات میں دیکھا ہے, یہ میں واضح کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. مذہبی تعصب میں سب سے زیادہ جارحیت وہ جیسے رد تشیع میں ایک محدود ملیٹنٹ طبقے میں سامنے آئی جو اہل سنت کے بقول ان کے نمائندے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مذہبی تعصب جو نفرت پیدا کرتا ہے, جو بغض پیدا کرتا ہے, جو زندگی بھر کے تعلق کو توڑ سکتا ہے, جو ہر طرح کی بے مروتی اور الزام تراشی پر اکسا سکتا ہے, وہ زیادہ تر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو خود کو تشیع سے منسوب کرتے ہیں, اور یہ بدترین رویہ 99% کے قریب تشیع کے دفاع میں دیکھا جا سکتا ہے کہیں بھی. سر ہمارے یہاں تشنن کے دفاع میں یہ بدتمیزیاں نہیں. اب آپ دیکھیں ایک صاحب ہیں, ان کی والدہ بیمار ہو گئیں, شیعہ ہیں وہ, تو میں ان کی والدہ کے لیے ہفتوں دعا گو رہا, ہفتوں. اور وہ جیسے دعا آدمی جن دعاؤں میں ایسے ہی ذرا اللہ کے آگے رونے کی کوشش کرتا ہے, ان دعاؤں میں انہیں یاد رکھا. اور اس شخص نے ایران اور ولایت فقیہ کے خلاف بیان دینے پر میرے نسب پر حملہ کر دیا, کیونکہ انہیں کی گٹی میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ علی سے جسے بغض ہے وہ حلال زادہ نہیں ہے. مطلب اتنی معیوب اور ولگر اور بازاری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں. سر لیکن ہمارے یہاں ریلیجیس پیشن ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب جس طبقے میں جو کردار یا جو بھی شخصیت سب سے زیادہ محبوب ہے تو ان کے بارے میں یہی گفتگو ہوتی ہے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ مجھے حضرت ابوبکر سے ایسی محبت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں انہیں دیکھ پاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہتا تو میری تسکین ہو جاتی. میں کہہ دیتا کہ میں نے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, میں انہیں مقام اثنینیت پہ سمجھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پرائم اوقات میں ان کا ساتھی دیکھتا ہوں, سب سے خصوصی اوقات میں, اور جنہیں ثانی اثنین دوسرا کہے بغیر اللہ نے فرمایا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں معلوم دوسرا کون, پہلا کون. تو جن کی تسلی دینے پہ غزوہ بدر کا آغاز ہوا ہے وقت پر, تو ان کو میں جب سنتا ہوں تو میرے اندر نفرت نہیں پیدا ہوتی ہوگی, آپ سمجھیں نا. تو مجھے نہیں معلوم کہ جو بھی خود کو شیعہ کہہ رہا ہے وہ ان پہ تبرہ بھیجنے کا مذہبی طور پہ پابند ہے, چاہے اخلاقی طور پہ نہ کرتا ہو. اس بات کو سمجھنے کی وہ ضرورت ہے. تو میں اس کے باوجود اپنے دوستوں کی بہترین دوستوں کی فہرست میں شیعوں کو دکھا سکتا ہوں جن پر مجھے بھائیوں سے زیادہ اعتماد ہے. اب بھی ہمارا بھی ایسے ہی شکر صاحب, آپ کے بھی ہے. لیکن اب بے وقوف نہیں بنوں گا. اب جو صورتحال ہے نا, اب وہ مجھ ایسے لوگوں کی رواداری اور وسیع المشربی کو جیسے گناہ بنایا جا رہا ہے. اب وہ سطح ظرف باج حدود کے بعد
باہر ہو کر بے اہمیتی ہے، گناہ ہے۔ سر شگری صاحب تو ایران دیکھ کر آ گئے ہیں، آپ نے اور میں نے جانا ہے ابھی، تو کوئی ایسی بات بھی کر دیں کہ ویزا مل جائے وہاں کا؟ وہاں نہیں وہاں تو آپ دیکھے گا کہ شاید وزارت ارشاد والے آ کے مجھے ہار پہنائے۔ وہاں یہ گفتگو نشر ہوتے ہی ترجمہ ہوتی ہے ایران میں۔ یہ بہت بڑا ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ میں بھی ویزا اپلائی کروں گا ایران کا۔ اچھا ایک سوال یہ آتا ہے کہ فرقہ وارانہ تعصب کیسے کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، کیونکہ یہ جو فرقہ وارانہ تعصب ہے، چلیں آپ 90% 99% کی بحث سے نکل کے ہم دیکھیں تو پایا تو سب جگہ ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں ذمہ داری سے، اللہ جانتا ہے کہ اہل سنت میں رواداری کا جو نمونہ نظر آتا ہے وہ کسی اور جگہ عوامی سطح پر نہیں ہے۔ یہ کیونکہ میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور پھر یہ کہ عوام اہل سنت پر جس طرح ایک اسٹیبلشمنٹ اپنا کارندہ بنانے کے لیے محنت کرتی ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں کہ فلاں مفتی جس کی قیمت جو مفت ملے تو نہ لیں، اس کو کہہ رہے ہیں یہ عالم ہے، اور وہ کہتے ہیں سنی بنے رہو، تب ہمارے زیادہ کام کیوں۔ ہمدرد مفتی بھی ہے نا ایسے، تو نہیں، وہ محقق ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں۔ تو یہ سب ایران نے شروع کیا ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ اچھا آپ کے سے یوٹیوب چینل پہ ایک اعتراض یہ ہوا کہ آپ مظلومین کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں، تو پارا چنار میں جو ظلم ہوا اس پر کیوں بات نہیں کی؟ نہیں، پارا چنار پر خیر میں نے کی ہے۔ جو پہلا حملہ ہوا ہے نا کانوائے پہ، اس کے بارے میں بہت سخت لفظ، بلکہ اسے میں اور دوہرا دیتا ہوں کہ اس کانوائے پہ جو پہلا حملہ جس میں 54 یا 60 جو ہیں وہ اموات ہوئیں، جن میں عورتیں اور کچھ بچے بھی ہیں، اس کانوائے پہ حملہ کرنے والا ابلیس کے نام پر بھی دبا ہے اس میں اور قاتلین اہل بیت میں کی نفسیات اور شقاوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسے مسلمان سمجھنے کا وہم بھی ذہن میں لانا خود اپنے مسلمان ہونے پر شبہات کو ابھارنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا وہ لازم ہے کہ ان کی تکفیر کی جائے، لازم ہے کہ انہیں دشمن اسلام سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہونے کے احساس کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ یہ اب ہو گئی نا ایک بات، لیکن دوسری بات بھی جاننی چاہیے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارا چنار جو اپر پارا چنار، میں وہاں 6 مہینے رہا ہوں، اپر پارا چنار عملاً ایران کا حصہ ہے، عملاً انیکسی کی طرح چلتا وہ مطلب پاکستان کی نظر میں کوئی شے نہیں ہے، وہ جیسے ایران کا ایک خاموش صوبہ ہے، اور اب اسکردو وغیرہ میں بھی پاپلس بنتے جا رہے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ انقلاب ایران کے بعد سے وہ ہمیشہ نظر میں رکھے جاتے ہیں، اور زینبیون بریگیڈ میں 80% سے زیادہ پارا چنار کے لوگ تھے، مطلب گلگت اسکردو پارا چنار، مطلب ان میں اکثریت پارا چنار کی تھی۔ جو زینبیون بریگیڈ ہر بین الاقوامی اور شرعی قوانین کو روند کر بنایا گیا تھا، مطلب وہ آپ نے ایران کی طرف سے تنخواہ یافتہ ایک بریگیڈ بنایا جو ایرانی فوج کے پے کیڈر میں ہے، اور وہ آپ نے پاکستانیوں کو اور افغانیوں کو بنایا۔ تو یہ گویا آپ نے اس مملکت میں در اندازی کی یا نہیں کی؟ آپ نے اس مملکت کی سالمیت کے سب سے بنیادی جو قانون اور قاعدے اور ضابطے کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی؟
کہ دھوکے سے وہ بلا بلا کے، یعنی حکومت پاکستان کو دھوکے میں رکھ کر یہ بھرتیاں کی گئیں. اور اسی طرح افغانستان میں فاطمیوں ہزارہ اس میں اکثریت میں. تو اب یہ جو ہے یہ جب واپس آنے لگے ہیں نا، تو انہوں نے بہت ساری دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں. ہاں یہ ریکارڈ پہ، مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی الزام ہے. اور انہوں نے آ کے وہاں زینبیون کا جھنڈا لہرایا ہوا تھا مہینوں سے، وہ سفید سے جھنڈا ہے. انہوں نے آ کر افواج پاکستان کے خلاف ترانے بنا رکھے تھے، اور اوپر سے وہ جو ٹی ٹی پی والے یا طالبان افغان ہیں وہ ان کے جانی دشمن، تو یہ ان سے لڑتے رہتے تھے اور الزام پاکستان پہ لگاتے تھے، یعنی ان سے مرتے مارتے تھے. وہ ٹھیک ہے دونوں کا دشمنی کا تعلق، کیونکہ انہوں نے کئی افغان مجاہدین پکڑوائے ہیں شروع جہاد میں، کیونکہ رہ گزر تھی نا یہ. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی پاکستان سے وفاداری مشتبہ ہو گئی ہے. اچھا. اور خود جو یہ حملے کرتے ہیں اور یا جو انہوں نے نقصان دوسرے قبائل کا پہنچایا ہے وہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے. اور یہ جھگڑا پاکستان بننے کے پہلے کا ہے. زمینوں کی ملکیت کو فرقہ وارانہ جذبات بھڑکانے کا ایک عمل چلا آ رہا ہے. مسئلہ مذہبی نہیں ہے اپنے ایسنس میں، لیکن ایران کی مداخلت نے اس مسئلے کو اب مذہبی بنا دیا ہے، اور اس مذہبی عصبیت کے حاملین جو ہیں وہ پاکستان پر ایران کو ہر صورت میں ترجیح دیتے ہیں. کہ انہوں نے واپس آ کے اپنا اسلحہ نہیں جمع کروایا، یعنی جو وہ فوجی نوعیت کا اس وقت ان کے پاس اسلحہ دوسرے فریق کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی والا ہے. تو سر اس کے باوجود انہی کے لوگ زیادہ کیوں مارے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ جو آخری سیریز ہوئی ہے نا واقعات کی، اس میں یہ لوگ مقامیوں کے ہاتھوں نہیں مارے گئے، یہ لوگ ٹی ٹی پی اور افغانیوں کے ہاتھ سے مارے گئے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کی اسکل وہ نہیں ہے کہ یہ ان سے لڑ سکیں، اور فوج کو اس کی پرواہ نہیں ہے اب. تو اب لیکن اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں نا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مارے جا رہے ہیں یا اکثریت میں مارے جا رہے ہیں. ایک بات اور میں کہہ دوں، مولانا فضل الرحمان کی ایک بات مجھے اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ برابر میں ہنگو شیعہ اکثریت کا ہے، فلان علاقہ شیعہ اکثریت کا ہے، کوہاٹ میں اچھی خاصا شیعی وہ ہے، لیکن یہ جھگڑے کی آگ کی تپش جو ہے وہ تہران اور کراچی محسوس کرتے ہیں، ہنگو کا شیعہ نہیں اٹھتا. یہ بہت واضح بات ہے، ہنگو میں کوئی وہ نہیں ہے. یعنی شیعہ آبادی جہاں آدھی ہے یا اکثریت میں ہے، اپر پارا چنار کے نیچے وہاں کہیں بھی یہ ٹینشن نہیں ہے اس واقعے کے بعد. سر اس پر کچھ لوگوں نے جواب یہ دیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کا کہ وہاں پر موبلائزیشن آسان نہیں ہے، جس طرح سے کراچی جیسے شہر کے اندر موبلائزیشن ہوتی ہے، پھر میڈیا آگے کور کرتا ہے، تو بے چینی تو وہاں بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ کوفی کی بات کر رہے ہیں، پشاور میں تو ہو سکتی تھی. اچھا سر، ایک سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مذہبی طبقات کو لگتا ہے کہ آپ مذہبی حکومت کے مخالف ہیں، تو اس سے وہ بہت مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ کا جو نظریہ حکومت سازی کے حوالے سے، کیا وہ سیکولر ہے، سیکولر پسند آدمی آپ؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ نہ کرے. کیونکہ اگر مذہب اجتماعی زندگی کے لیے لازماً سسٹمز کو بنیاد نہیں فراہم کرتا، یعنی ریاست ایک اجتماعی ادارہ ہے نا،
تو مذہب کوئی اس طرح تھوڑی کہ افراد کی صورت میں منتشر رہے، وہ کثرت افرادی کو وحدت اجتماعی میں ڈھالتا ہے نا، کیونکہ انسان کا آخری جو تکمیلی وہ کنسٹرکٹ ہے وہ قوم ہے، وہ ریاست ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب میری تنہائی تک کو وہ کرتا ہے اپنے حکم کے تابع، وہ میری تہذیب اور میری ریاست اور میری اجتماعیت کو کھلا چھوڑ دے؟ یہ مطلب کبھی ممکن ہے کہ یہ مطلب سوچنا دیوانگی ہے. تو اس میں شریعت کا مطلب ہے اجتماعی قانون، شریعت کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں، اجتماعی قانون. اسی طرح عقیدے کا تقاضا ہے، عقیدہ توحید کا فرق کیا کہ وحدت انسانی بر بنائے و توحید. اب یہ وحدت اس نوعیت کی ہو یا اس نوعیت کی ہو، دونوں میں مذہب قوت حاکمہ بنے گا تو ہوگی نا. تو یہ سامنے کی بات ہے، اور یہ مطلب حد ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ شبہ ہو کسی مسلمان پر کہ وہ کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، بالکل نہیں. لیکن مذہب کے نام پر ہونے والی ایکٹیویٹیز، مذہب کی ترجمانی، سیاسی یا مذہبی ترجمانی کرنے والی قوتیں، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی مذہبی حکومت قائم ہونے بھی لگ رہی ہو تو ہمیں اس طرف سے آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے کہ کون لوگ مذہبی نظام لائیں گے. تو ہم میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ میں موجودہ مذہبی ٹیلنٹ جو ترجمانی اور وہ سب کا ہے اس کی سے خوفزدہ ہوں، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ مذہب کی اجتماعی برکات کو سرے سے ختم کروا دینے والی یہ قوتیں کبھی برسر اقتدار نہ آئے. اچھا، یہ کہہ رہا ہوں. یعنی کہ ان کی مذہبی حکومت قائم ہونا مذہب کے لیے مہلک ہے، مہلک ہے، اور مذہب ماننے والوں کے لیے مہلک ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی ٹی ٹی پی کا حاکم آ جائے یا ولایت فقیہ یہاں آ جائے. افغان طالبان بھی اسی میں سب تو پہلے ہر ملیٹنٹ طبقاتی گروہ، مطلب جنہوں نے ملیٹنسی کو اپنی طاقت بنایا، اپنے لیے حکومت کے جواز کا سبب بنایا، اللہ کرے کہ وہ اس دین کے حصے میں نہ آئے. یہ ہے ہمارا. تو سر پیچھے بچے کا تو پھر سیکولر طبقہ ہی جو ملک چلائے گا. نہیں، ہم آپ مسلمان نہیں ہیں. مطلب یہ کہ علی شریعتی جیسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. اگر ویسے لوگ سسٹم میں ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہ کہ سیکولرزم ظلم کی حکومت سے بہتر ہے، اور ظلم کی حکومت مذہبی حکومت کا مرادف بن چکی ہے. آپ نے کہاں برکتیں پھیلا دی ہیں بھائی. بڑے بڑے انقلاب کامیاب ہوئے نا، جو بھی بائنڈنگ نظریہ کامیاب ہوا ہے وہ نفرت کا شکار ہو کے معدوم ہوا ہے. کمیونزم دیکھ لیں، اور بھی اس طرح. سعودی عرب میں بھی تو مذہبی حکومت ہی ہے نا. تھی، اب نہیں ہے. اچھا، اب نہیں. اور سعودی عرب ملوکیت ہے، ان کے مفادات خاندانی ہیں، اور ان کے علماء کی تفریق واضح ہے کہ ایک درباری علماء ہیں، وہ اگر دیکھنا ہو تو صرف سعودی عرب میں ملا کرتے تھے یا اب بھی ملتے ہیں، اور ایک حقیقی علماء ہیں جو 2500 جیل میں موت کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا، تو نہ ان سے بڑا عالم کوئی کہیں اور ہے، نہ ان سے برا عالم کہیں اور ہے. یہ وہاں مذہبی قوانین وغیرہ نہیں، وہ کاسمیٹک ہیں. اچھا ٹھیک. کاسمیٹک یہ کہ وہاں جانا زیادہ ہوتا ہے. میں کمتر جانا جاؤں
جس ملک میں بربنائے نسل وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، چاہے اس کے سارے قوانین شرعی ہوں۔ سر ایک بہت ذاتی نوعیت کا سوال ہے، شیخ صاحب پوچھ نہیں رہے، پوچھ لیں۔ بس یہ مختلف طبقے یا مختلف لوگوں کی طرف سے نقد کی بات تو ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو سب سے زیادہ اذیت کن لوگوں سے پہنچی؟ وہی تو بتایا ہے، وہ میں جواب دے چکا کہ مجھے واقعی بہت اذیت پہنچی وہ ان لوگوں سے جو ایران اور ولایت فقیہ کے دفاع میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ ان میں سے کچھ، یہ نہیں کہ سب، کچھ نے متانت سے کیا رد، کچھ نے، مطلب یہ کچھ واقعی کچھ ہے، اکثریت نے بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا، الزام تراشی کا، اور ایک کچھ یہاں بھی وہی والا کچھ ہے، کچھ نے بہتان ترازی کی، اور ایسی بہتان ترازی کہ جس کی تکلیف سے آدمی بد دعا کر سکتا ہے، یعنی بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کی نہیں ہے، لیکن منہ سے نکل جاتی تو پھر مجھے اس پر شرمندگی نہ ہوتی۔ یہ بس مجھے افسوس ہے کہ ایسے بہتان تراز اور بغض اور نفرت میں اس طرح کی دلدلوں میں دھس جانے پہ راضی رہنے والی جونکیں وہ مکتب تشیع سے نکل کے میرے سامنے ہے۔ مجھے کسی اور طبقے کی طرف سے ایسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کی وجہ کہ آپ دیکھیں، اگر آپ شیعہ عقیدے پہ بھی تنقید کرتے ہیں تو اس طرح رد عمل نہیں آنا تھا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا جب سیاست مذہب کا لازمہ ہو جائے تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ بھائی وہ خود اب امام بن چکے ہیں، ابھی امام علی وغیرہ کہیں اللہ نہ کرے ثانوی نہ ہو جائیں، وہ عصبیت اپنے ماننے والوں میں پیدا کر چکے ہیں کہ یہ مہدی ہیں، اور ان پر کوئی پچھلی امامت حجت نہیں ہے۔ امام آئندہ کے آپ نائب ہیں، تو پچھلی امامت سے آپ کو کیا لینا؟ آپ کا رخ تو آئندہ کی طرف سے، جہاں سے ہم کوئی تصدیق کر ہی نہیں سکتے کہ وہ حکم آیا ہے یا نہیں آیا۔ یہ جو آپ نے سر مہدی والی بات کی، یہ بہت سخت بات نہیں ہوگی؟ یہ جو کیا مہدی والی جو آپ نے بات کی کہ وہ بالکل جیسے مہدی بن گئے ہیں، تو یہ کوئی سخت بات نہیں ہوگی؟ سخت بات نہیں، یہ ہے سخت بات۔ اب سخت بات یہ ہے کہ ان کا حکم، امام مہدی کا حکم قانونی تحکم رکھے گا ویسا۔ نیابت کی آپ نے اس دن ایک بڑے خوبصورت سی وہ کی تھی، وہ ذرا اگر دوبارہ، یعنی نائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، نائب ہونے کا مطلب ہے اعتباراً امام ہونا، اعتباراً، حقیقتاً امام ہوئے بغیر۔ صحیح۔ اب یہ دوسری تعریف کر دی، وہ مجھے یاد نہیں ہے، بس وہی بات ہوئی۔ یہ آپ اس کی تردید کہیں سے علمی انداز میں کروا دیں، ہم یہ بات واپس۔ ہاں یہ کروا دیں بھائی، تردید بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا نمائندہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آپ ہیں نمائندے ان کے۔ جو قائم مقامی، بھائی نیابت کیا ہے؟ قائم مقامی، جیسے صدر دورے پر چلا جائے تو قائم مقام صدر بنتا ہے، کچھ چیزوں کے اختیار کو وہ استعمال نہیں کر سکتا، باقی ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرتا رہتا ہے۔ نے کہا تھا کہنے کو اختیار سا ہے کچھ۔ اچھا سر، کچھ کوئک سوالات ہیں، متفرق سوالات ہیں۔ آپ نے کہا کہ مذہبی تعلیم نے آج کی دنیا میں مذہب کا مقدمہ کمزور کر دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ مذہبی تعلیم سے علم ایز سچ غائب ہے۔ مذہبی تعلیم ذہن میں علم جو حقیقتاً علم ہے اس سے مناسبت کو ختم کر دیتی ہے، یعنی ذہن میں علم کی سرگرمیوں کے جو چینلز ہیں، مذہبی تعلیم ان چینلز کو بند کر دیتی ہے۔ میں جیسے عرض کرتا ہوں نا، مذہب کوئی علم تھوڑی ہے، مذہب ایک ایکٹ آف بینگ ہے، مذہب کوئی ایکٹ آف انڈرسٹینڈنگ یا ایکٹ آف نوئنگ نہیں ہے۔
یہ بہت ابتدائی درجے کی چیز ہے. اصل چیز ہے کہ جو تم نے ہماری مراد کو سمجھا، یعنی کہ اتفاق سے جو سب ہماری مراد پہ متفق ہیں، جن جن مرادوں پر اللہ کہتا ہے ان مرادوں میں خود کو ڈھال لو، ان مرادوں کو اپنے لیے نیا وجودی سانچہ بنا کر اپنے اختیار سے خود کو نئے سرے سے تخلیق کرتے چلے جاؤ. اتنی بڑی عزت تمہیں ملی ہے، اس کو تم نے ادھر فقہ اور ادھر فتویٰ اور اس میں ضائع کر دیا. تو سر اگر مذہب علم نہیں ہے تو ہم نے جو علم کی اتنی بڑی روایت جاری کی اور اتنے جو علامہ حضرات ہیں تو پھر ان سب کا کیا کریں گے؟ تو وہ مذہبی علوم نہیں ہے. آپ کبھی غور کیجئے کہ مسلمان جن کے علوم پہ ناز کرتے ہیں وہ اپنے معاصر علوم اور معاصر منطقی پر کھڑے ہیں. غزالی ہیں، حتیٰ کہ ابن تیمیہ ہیں، حتیٰ کہ ابو حنیفہ ہیں، یہ سب ان کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس زمانے کے معیار علم سے پورا نہ اترتا ہو. کوئی وجہ ہے نا کہ ابو حنیفہ کو ایک ملحد ماہر قانون بھی اپنے سے بڑا مانتا ہے. ہاں، آپ کا کوئی مفسر دکھا دیجئے کہ جس کو ایک ملحد ادیب اور شارح شیکسپیئر وغیرہ کا وہ اپنے سے بڑا مانتا ہو کہ یہ لفظوں کو جس طرح کھول دیتا ہے میں نہیں کھول سکا. یہ تو سر خضر یاسین صاحب سے پوچھنا پڑے گا مفسر بڑا کون ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اب فلسفے میں جیسے مانا گیا ہے نا کہ بھئی یہ ابن رشد نے جعلی ارسطو پہنچایا اس تک زیادہ تر، لیکن اس نے جو فلسفہ بنایا ہے وہ ارسطو کے لیے بھی بہت خوشی کا سبب ہوتا ہے. کیا اچھا، ایک سر آپ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، جو لفظ ادا کرنا ہی بڑا مشکل ہے، اینتھروپومورفزم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ناسوت کو لاہوت میں خلط کرنا. نہیں، دیکھو پوری بات تو یہ ہے، اب جو میں کہوں گا اس میں پورا پن نہیں ہوگا، وہ قابل فہم بنانے کا. انسان ہونے کے خواص میں الوہیت کو داخل کرنا، گاڈلی ایٹریبیوٹ شامل کرنا، تو یعنی یہ کہ کسی کو اسباب سے آزاد دکھا دینا یہ الوہیت ہے. کسی کو غیب کو جاننے والا سمجھنا، یعنی یقین کے ساتھ جاننے والا، اپنی استعداد بصارت یا بصیرت سے، یہ الوہیت ہے. مطلب جو بھی کنڈیشن لیس صلاحیت کا آپ اس بات کریں گے کسی میں بھی، وہ آپ اینتھروپومورفزم کی روایت میں چلے جائیں گے. اینتھروپومورفزم کا مطلب کا ترجمہ پہلے کیا تھا اردو میں، لیکن وہ بھی ناقابل فہم ہے. وہ ہے تجسیم یا الوہی تجسیم. اور یہ ہمارے یہاں کی ایک پرانی اصطلاح ہے مجسمہ اور مشبہہ. تو یہ مجسمہ اور مشبہہ سے ملتی جلتی روایت ہے. مجسمہ کہتے ہیں کہ مثال طور پہ یہ آدمی جو انسان نظر آتا ہے یہ خدا ہے، یہ در حقیقت خدا ہے، یا خدا کے ہاتھ ہیں اور خدا کے ماتھا ہے، تو وہ ایسے ہی جیسے ہمارا ہے. تو تجسیم اسے کہتے ہیں. تو اور تشبیہ میں یہ کہ نسبت صفاتی ایسی ہے کہ ان پہ بھی قید نہیں، ان پہ بھی. تو وہ ہے، آپ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ نداء الی الغائب کا تصور ہے بندوں میں، وہ اینتھروپومورفزم ہے. سوال نمبر 16 صاحب، یہ ہمارے دینی بحران کا سب سے بڑا سبب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی وہ سادہ طور پہ عرض کرتا ہوں
وہ ہے حب دنیا. حب دنیا کے 3 شعبے ہیں: مال، غلبہ، طاقت اور بڑائی. خود کو حاکم بنانے کی خواہش، خود کو بڑا کہلوانے کی آرزو، اور امیروں سے زیادہ امیر بننے کا ایک محرک جو کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ. اس نے یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں قرآن میں ڈھونڈا جائے تو بہت آسانی سے یہ 10 سے زیادہ مواقع پہ مل جائے گا کہ دینی زوال یا خرابی کا مطلب ہے اللہ سے تعلق میں سچائی کا فقدان یا اس میں کمزوری پیدا ہوتے ہیں. ہر عروج و زوال تعلق مع اللہ میں فطری سچائی پر پرکھا جائے گا. وہ فطری سچائی جس کو کسی فلسفیانہ توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، جو ہر آدمی از روح فطرت جانتا ہے تعلق میں سچا ہونا. تو ہم نے اللہ سے تعلق کا یہ فطری تقاضا نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیے رکھا، بلکہ اس میں اپنے آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی دھوکے میں رکھا. یعنی کہ ہم نے جھوٹ کی پوٹ بننے کے بعد بھی خود کو سچا سمجھنے کا وہم پالا، اور دوسروں سے بھی اپنے آپ کو اپنے سچے ہونے کی جیسے واہ واہ کروائی، اس میں کامیابی بھی حاصل کی. یہ ہمارے جب بھی دیکھنا ہو زوال، سیدنا مسیح علیہ السلام کا قول ہے، وہ جو فریسیوں کی وہ ہے وہ پڑھ لینا چاہیے، وہ تمام مدارس میں لٹکانا چاہیے، تمام خانقاہوں میں اس کا چوغرا بنانا چاہیے. وہ تو انہی کی تصویر ہے، وہ کہاں سے لگائیں گے؟ وہ تو انہی کی تصویر کشی نظر آتی ہے تو وہ کیسے لگائیں گے؟ ہاں نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں. قول کیا ہے وہ؟ نہیں، وہ پورا خطبہ جو فریسیوں سے خطبہ خطاب ہے نا، وہ صحیح. بڑا. اچھا، ایک سے سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل وہ انٹیلیجنس، وہ جس میں حضرت مسیح فرماتے تمہاری مثال ان سفیدی پھری ہوئی قبروں کی سی ہے جو اوپر سے تو بہت خوشنما دکھائی دیتی لیکن اندر سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں. وہ فریسیوں کو، مولویوں کو، علماء کو خطاب کر کے، اب یہودی علماء کو. اس سے کوئی الگ اب تو شاید وہ پلاسٹر بھی خوبصورت نہیں کرتے. یہ صرف علماء مذہب نہیں، یہ ہم سب کے زوال، ہم سب مذہبی زوال میں تم مچھر چھانٹتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو. بتائیے اپنی آنکھ کے کیا وہ شہتیر نہیں نظر آتا، دوسرے کا یہ سارا بڑا خوبصورت. تو بھی اس کو آپ پرنٹ کروا کے دیجیے گا. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس خطرہ ہے یا خوشخبری؟ ہاں، ہاریزنٹل مقاصد کے لیے خوشخبری ہے، ورٹیکل مقاصد کے لیے خطرہ ہے. اب یہیں تک رہنے دیے، ورنہ یہ لوگ بھی بہت متشدد لوگ ہیں. یہ مطلب مذہبی اسکول آف تھاٹس ہیں. وہ آج ہی جو چائنا نے ڈیپ سیک کا نیا ورژن لانچ کیا ہے تو انویڈیا کو تقریباً $600 بلین کا نقصان ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی چیخ اٹھائے کہ یہ جو خطرہ ہے. $6 ٹریلین $600 بلین جی. تو ٹریلین تو زیادہ ہوگا نا. ہاں 6000 وہ تو ہوتا ہے. $600 بلین اور یہ صرف انویڈیا کا ہے، اور جو دیگر کمپنیز ہیں انہوں نے بھی آج بڑے جو ہے اسٹاک میں نقصان اٹھائے. اس پر ایک الگ سے بھی آپ سے گفتگو ہماری بنتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جن علوم کو ہمارے یہاں دنیاوی علوم کہا جاتا ہے، ہم ان میں اتنے پسماندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے مذہب سے غلط تصور علم اخذ کیا ہے، اور اس غلط تصور علم کو دنیا پر وارد کر کے اس دنیا کو چلانے والے علوم کو گھٹیا قرار دیا ہے. تو یہ سب کچھ ایک شیخ چلی کا کے ذہن میں آنے والی ایک اسکیم ہے.
آپ کا تصور علم آفاقی ہونا چاہیے. تصور علم جو ہے نا وہ سبجیکٹ وائز نہیں ہوتا. علم کیا ہے اس کے جواب کے لیے وہ نہیں ہے کہ نص لاؤ. علم کیا ہے کا جواب یونیورسل ہے اور ہمیشہ یونیورسل رہا ہے. تو مذہبی ذہن میں علم کیا ہے کے سوال کو جیسے بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا ہے، اور ذہن میں علم بننے کا جو ماحول ہے جس سے باہر نکل کے علم کی پیدائش کا عمل نہیں ہو سکتا، چیزوں کو دیکھنے کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، وہ سب جو ہے اس کی تحقیق کر کے دماغ سے اسے کامیابی سے نکلوا دیا ہے. تو اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں علم ممکن ہی نہیں ہے ذہن کی مکمل آزادی کے بغیر. صحیح. اور آپ نے فرمایا کہ مذہب کو علم بنا دیا جو کہ وہ علم نہیں ہے. مذہب حافظ، اب کیا ہے ہمارا علم حافظے تک ہے، یعنی دنیا کا علم بھی ہم نے کون سا تیر مار لیا، حافظے میں ہے بس، فوٹو کاپی. اچھا 3 سر آخری سوال آتے ہیں. ایک تو ایپسڈ ڈرامے کے حوالے سے کہ پہلے وہ آپ نے ہمیں پڑھایا اور آج کل آپ کے چینل سے صرف ایپسڈ ڈرامے ہی نشر ہو رہے ہیں، تو اتنی زیادہ دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی آپ کی؟ نہیں، یہ مایوسی کا غلبہ ہے، یہ مایوسی کا غلبہ ہے، اور ایک اس کے ذمہ دار بھی وہ ایران والے ہیں. یہ پوچھ لیں سیکنڈ لاسٹ سوال. اچھا میں وہ کہہ رہا ہوں، اور بلکہ وہ میں اب آگے چل کے جو ریکارڈ کرواؤں گا نا اس سے آپ کو اس مایوسی کی شدت کا اندازہ ہوگا. جیسا آپ نے بیچ میں وہ نظم قرآن وغیرہ پہ گفتگو شروع کی تھی، وہ پھر پوری نہیں کیا آپ نے، اس کی کیا وجہ؟ اس میں غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا. وہ صحیح بات ہے کہ اس کے لیے عالم ہونا چاہیے، تو اب وہ والا علم نہیں ہے. تو عالم تو ہیں آپ، کیا مطلب؟ نہیں عالم کہاں سے ہیں؟ بھئی عربی نہیں آتی اب سر عربی آنے سے عالم ہوتا ہے آدمی. نظم اور کلام، اس کا جو لزوم یا وہ ہے عدم لزوم، یہ لسانیات کا ادبیات کا بھی بڑا موضوع ہے. تو انشاءاللہ اس کو فلسفیانہ اور ادبی انداز سے ہم شروع کریں گے، اور بلکہ شروع کر بھی رکھا ہے. وہ جو ایک سیریز ہے نا ذہانت اور زبان دانی، وہ اسی مقصد سے. سر وہ آپ کی بڑی اچھی گفتگو آئی تھی، وہ بعد میں شاید ڈیلیٹ کر دیا آپ لوگوں نے، کہ قطعی تو صرف لیلا ہے. تو وہ نہیں ڈیلیٹ کہاں کی؟ نہیں ہے وہ، چلے اگر وہ ہے وہ ایک حکایت کی طرح، وہ مجھے بڑی اچھی لگی گفتگو. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ فارسی اور اردو شعری روایت میں دینی مقدسات کی توہین کا رویہ کیوں رہا اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ جیسے حضرت جبریل کی توہین ہے، خدا کے بارے میں کچھ کہہ دیا، فرشتوں کو کچھ کہہ دیا. نہیں اس کو آج رہنے دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا دل نرم پڑا ہو، وہ اس کے جواب سے دوبارہ سخت ہو جائے. تو یہ کسی وقت موضوع بنا کے کریں گے. ٹھیک ہے، توہین کی باتیں رہنے دیتے ہیں. سر آخر میں اگر آپ ریپ اپ کر دیں، کیونکہ مجھے نا وہ ظاہر ہے کہ آپ کو ہم یہ بڑی شرف حاصل ہے کہ آپ کے ساتھ وقت گزرتا ہے، تو تشیع کے حوالے سے نا آپ کے بارے میں رائے بہت سخت ہوتی جا رہی ہے. تو ابھی بھی جو ساری گفتگو ہوئی آپ نے بہت واضح تو کر دیا، لیکن میں چاہوں کہ اس کا تاثر آخر میں دیکھنے والوں پہ کچھ مثبت بھی جانا چاہیے. بھائی میں اس طرح ہوں کہ میں ہر ایک کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسرے کو ناخوش کیے بغیر، کافر ہو یا مومن، سب کو خوش رہنا چاہیے. میں تو اس عقیدے پہ رہتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو. تو اب یہ جو رویہ یا میری کچھ باتوں سے جو ایسا آغاز ہوتا ہے، وہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انہوں نے جو خوشی کا روزہ رکھا ہوا ہے اس کو توڑوانے کے لیے ہے. یہ ان کو بعد میں احساس ہوگا انشاءاللہ
جب ولایت فقیہ کے جبر اور آنکھوں کا اب ان کا وہ خارج میں تو کوئی جنگ رہ نہیں گئی. اب وہ جنگجوئی جب اندر کی طرف آئے گی نا تو یہ میں بالکل ایک جملہ کہتا ہوں اور خاص طور پہ مخلص شیعوں سے جو اپنے مسلک کے ساتھ مخلص ہیں کہ تشیع صفوی کو رد کرو. علی شریعتی کی اصطلاح ہے بلکہ کتاب ہے تشیع علوی و تشیع صفوی. وہ کہتے ہیں ایران کا تشیع صفوی تشیع ہے، اس کا حضرت علی سے تعلق نہیں ہے. یہ کتاب اب میں کو اپنی طرف تھوڑی کر رہا ہوں. تو ہم انہیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تشیع علوی کی طرف آؤ، تشیع صفوی سے بچو، ورنہ ادھر ایک گروپ کہے گا لبیک یا ولی، ادھر دوسرا کہے گا لبیک یا علی، اور یہ دونوں لڑیں گے. اس سال ہوا ہے یہ نشتر پارک میں. ہاں بتائیے. ہاں باقاعدہ لبیک یا خامنائی اور وہ اب یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. لیکن جاوید صاحب یہ جو ولایت فقیہ والے یہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تشیع علوی تشیع صفوی کو رد کر کے ہم تشیع علوی پہ ہے، تو ان کا تو یہ دعویٰ ہے نا. نہیں، اس میں جزوی صداقت ہے، یا یہ کہ آن دا سرفیس یہ بات صحیح ہے کہ تشیع صفوی میں جو بدتمیزیاں اور دریجہ دہنی عوامی پھیلاؤ رکھتی تھی اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے. لیکن وہ کنٹرول حب علی سے زیادہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شیعوں کی میں اب یہ بات اپنے قیاس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بات تشیع علوی کی بحالی کے لیے کیا ہو. یہ سارا کام جو ہے وہ ولایت فقیہ کو مذہبی طور پر حکم بنا لینے کے دیباچے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ولایت فقیہ کو ولایت بر مسلمین کل جہاں یہ بنانے کا دیباچہ ہے، اور یہ کرنا پڑے گا. تو ہم اس کے اندر موجود مذہبی اخلاص سے زیادہ سیاسی مصلحت یا سیاسی مقاصد دیکھ رہے ہیں. جیسا ہم اس میں جیسے یہاں سندھ میں ایک تحریک اٹھی ہے، میں نے ان کے بندے سے 2-3 گفتگو بھی ریکارڈ کی، اور اس کے علاوہ جو عراق اور بحرین اور یہاں سے بھی کچھ لوگ جو اٹھے نا، تو وہ تو ایرانی حکومت اور ولایت فقیہ پر الزام یہ لگاتے کہ تم تشیع سے منحرف ہو گئے ہو، کیونکہ وہ جو سب و شتم لعنت اور وہ جو سارا تھا وہ تو تم نے ختم کر دیا، اور ہم اس کے وہ علمبردار ہے. اور حقیقی تشیع یہ تھا کہ جس کے اندر باقاعدہ دشمنان سے اس طرح سے نہیں وہ ان کو کٹیرے میں کھڑے کرتے کہ تم شیعت سے نکل رہے ہو، تمہارے اندر ناسبیت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ایسا بلنڈر ہے کہ صحیح اور غلط دونوں ہی پل پڑے ہیں ان پہ. یہ بلنڈر عجیب ہے کہ سانپ بھی دشمن ہو گیا، نیولا بھی دشمن ہو گیا. تو یہ بے وقوفی ہے. اچھا دوسری بات میں یہ تو مذاق میں کی ہے، آیت اللہ سیستانی کیوں مخالف ہیں؟ آیت اللہ سیستانی سے زیادہ سخت مخالفت جو ہے ابو القاسم الخوئی کے امام خمینی کے روبرو ہے. وہ تقریر میں بھی ہے، تحریر میں بھی ہے. تو وہ کس تشیع کے نمائندے ہیں؟ سر وہ پل پڑھنے سے یاد آیا کہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب والا جو پوڈ کاسٹ ہم نے کیا اس پہ ہمارے اہل سنت کے طبقات سے بڑا رد عمل آیا کہ احمد جاوید صاحب کو یہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کی اتنی تعریف کی ضمیر اختر صاحب کی. دیکھیں اب یہ تو صحیح ہے، اگر میں محمود احمد عباسی کی مدح میں گفتگو کر دوں سماجی تعلق کی بنیاد پر، تو شیعہ تو میرا منہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اور صحیح کریں گے. بہت سے سنی بھی نہیں چھوڑ دیں گے. لیکن یہ کہ وہ جو سنیوں کا تو کم سے کم رد عمل آیا ہے نا ضمیر اختر صاحب، میں نہیں جانتا کہ وہ بدترین تورہ کا کیا کرتے تھے
یہ جان کر میں نے ان سے انسانی تعلق میں جو ایک پازیٹیوٹی اور شگفتگی لازماً درکار ہے، دشمنوں میں بھی درکار ہے، اس کا جیسے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے. ورنہ کون نہیں جانتا یہ سب نہیں ہے. لیکن ہم تو اپنے آپ کو دیکھو، اب اپنوں کی نظر میں ذلیل ہونے کا رسک لے کر یہ اقدام کیا ہے، جس اقدام کی تائید شریعت بھی نہیں کرتی، وہ ہم نے کیا ہے. تو تم اس کی بھی قدر نہیں کرتے. جیسا آپ جیسے 2-3 بار آپ نے بات کی کہ سنیوں کی طرف سے اتنا رد عمل نہیں آتا، رواداری ہے، تو آپ وہ اقلیت کی نفسیات کو نہیں سامنے رکھتے؟ نہیں، ایران میں تو اقلیت نہیں ہے جو شیعہ کر رہے ایران میں، تو یہاں تو ہم کریں گے کہ بھئی اقلیت، جیسے وہ آپ پہ اگر اس طرح آپ سے امید نہیں ہوگی کہ آپ یہ بات کریں گے، یا ان کو یہ ہوگا کہ جاوید صاحب ایک مولوی ٹائپ بندہ نہیں ہے، یہ ایک اسکالر، دانشور، فلسفی ہے، تو اس وجہ سے شاید ان کو یہ ہوتا ہو تو وہ زیادہ آپ پہ محبت میں شاید کر رہے ہو. اچھا، محبت میں نسب پہ حملہ تو ایک دو لوگوں نے کیا ہوگا نا، 5-10 لوگوں نے کیا ہوگا. نہیں، وہ کم از کم 100 لوگوں نے. وہ آپ چھوڑ دیں، وہ ایک تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ ان کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے جس کو علی سے بغض ہو وہ حلال کی اولاد نہیں. وہ کافی میں ایک حدیث بھی ہے نا کہ ہمارے شیعوں کے علاوہ سب اولاد بغات ہے. ارے وہ مذہبی باتیں نہیں کر رہے. نہیں مطلب وہ میں نہیں، یہ کہنی چاہیے روایت موجود، ہمیں تو کوئی وہ سہارا ملے، وہ روایت موجود. کیا کہاں تک میں نے اس طرح کا رد عمل کسی بھی شدید ترین مخالفت کے نتیجے کے اظہار میں بھی اہل سنت کے کسی بھی طبقے سے نہیں دیکھا، کسی سے بھی. بہت شکریہ سگری صاحب آپ کے وقت کا، اور آپ نے بہت اچھے سوال کیے، ایک دو ادھر ادھر کی باتیں بھی کر دی. جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، امید ہے کہ اس پر مزید گفتگو جاوید صاحب سے بھی ہوگی، اور ہماری خواہش ہے کہ جو ولایت فقیہ کو ماننے والے حضرات ہیں وہ بھی اپنا موقف دیں تاکہ جو ان کی باتیں ہم یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ ایک پولیٹیکل تھیوری ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے. پولیٹیکل تھیوری کو فقہ کے علم سے نہیں جج کیا جاتا، یا مذہبیت اس میں نہیں زبردستی ڈالنی چاہیے. آپ اس کا مذہبی استعمال کر رہے ہیں، وہ الگ ہے. یہ تھیوری ہے سچ، یہ ایک دماغ سے نکلی ہوئی تھیوری ہے اور پولیٹیکل تھیوری ہے. تو اس پہ جس طرح دیگر پولیٹیکل نظریات پہ غور ہوتا ہے، اس طرح اسی علمی معیار پر اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو ایسا کوئی بھی وہ حضرت ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ ایک سے زیادہ بھی ہوں، بہت زیادہ معقولات پڑے ہوں، معقولات پہ دسترس رکھنے والے ہوں، تو وہ تشریف لائیں تو ہم ایک مذاکرہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ اب ایران کی مخالفت گویا ریاست مدینہ کی مخالفت ہے، یہ نہیں، یہ ہم کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتے. یہ سب نہیں. اسی بات پہ آج کی گفتگو کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ OTS ایڈسینس پر اس طرح کی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.